اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ۔ عزیزان محترم، قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم کے رب نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کو مبتلا امتحان ابدیت کیا، اور ابراہیم اس امتحان ابدیت میں پورے اترے اور کامیاب ہوئے، تو کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ تو ابراہیم نے کہا قال ومن ذریتی، پالنے والے میری ذریت کا کیا ہوگا، میرے بعد آنے والی میری نسل کا کیا ہوگا؟ تو آواز مشیت آئی قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم یہ میرا عہدہ جو عہدہ امامت ہے یہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ عزیزان محترم، امامت بھی اللہ عطا کرتا ہے، نبوت بھی اللہ عطا کرتا ہے، خلافت بھی اللہ عطا کرتا ہے، یعنی یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا، یہ کنٹرول اللہ نے اپنے پاس رکھا، چاہے امامت ہو، چاہے نبوت ہو، چاہے خلافت ہو، کہ یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ اللہ نے یہ نہ کسی نبی کے اختیار میں رکھا ہے، نہ کسی وصی کے اختیار میں رکھا ہے، نہ کسی خاصان خدا کے اختیار میں رکھا ہے، نہ کسی ولی کے اختیار میں رکھا ہے، نہ کسی صحابی کے اختیار میں رکھا ہے، نہ کسی تابعی و تبع تابعی کے اختیار میں رکھا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا، اور یہ اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا کہ نبوت اللہ عطا کرتا ہے، امامت اللہ عطا کرتا ہے، خلافت اللہ عطا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے یہ اعلان کر کے، چاہے نبوت کا ہو، چاہے امامت کا ہو، چاہے خلافت کا ہو، یہ میسج دے دیا، یہ پیغام دے دیا کہ جسے ہم بنائیں اسے ماننا، جسے ہم بنائیں اسے ماننا۔ یہ بندوں کا اختیار نہیں ہے کہ چار آدمی کہیں پر جمع ہوئے اور کسی کو بنا لیا، نہیں، یہ اللہ کی پالیسی نہیں ہے۔ اللہ اس طریقے سے نہیں چاہتا ہے۔ یہ الیکشن نہیں ہے کہ سب نے مل کے ایک کو ووٹ دے دیا تو وہ الیکشن جیت گئے، نہیں، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ دین کو پھیلانا ہے اور مذہب اسلام کو صبح قیامت تک کے لیے بچانا ہے، اس لیے اللہ نے اپنے پاس یہ اختیار رکھا۔ عزیزان محترم، کل گفتگو یہاں تک کہ پہنچی تھی کہ ابراہیم وہ ہیں کہ جو اپنا مال راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں۔ زینبیہ چینل کے حوالے سے انشاءاللہ یہ عشرہ مجالس دن بدن آگے بڑھتا رہے گا۔ یہ آن لائن عشرہ مجالس ہے جو مغل مسجد میں منعقد ہوتا تھا، اس بار زینبیہ چینل کے دفتر سے، اس کے آفس سے
میں آپ کے سامنے لائیو ہوں۔ عزیزان محترم، عالم یہ ہے کہ جب ابراہیم ایک امتحان سے گزرتے چلے گئے اور کامیاب ہو گئے اور یہ دیکھا کہ یہ بندہ وہ ہے کہ یہ دولت کے اوپر نہیں ٹوٹتا، دولت اس کی نگاہوں کے سامنے ہیچ ہے اور یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ میرا والا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ جان کے معاملے میں ٹوٹ جائے، ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ اسٹیجز ہوتی ہیں، کل میں بتا چکا آپ کو کہ اسٹیجز ہوتی ہیں، مال، جان، اولاد، ہر ایک اسٹیجز الگ الگ ہیں۔ مال سے بھی محبت ہے مگر اتنی نہیں جتنی اپنی جان سے محبت ہے، اپنی جان سے بھی محبت ہے مگر اتنی نہیں جتنی اپنی اولاد سے محبت ہے۔ عزیزان محترم، مال کے مسئلے میں کامیابی مل چکی، اب جان کا معاملہ ہے کہ جان پیاری ہے کہ اللہ پیارا ہے، اب یہ دیکھنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ابراہیم کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ ابراہیم تمہیں اپنی جان پیاری ہے یا اللہ پیارا ہے۔ عزیزان محترم، یہ تمہیدی گفتگو ہے، انشاءاللہ گفتگو آہستہ آہستہ منزل بہ منزل آگے بڑھے گی، کیونکہ میرا عنوان جو ہے وہ اللہ امام بناتا ہے، امامت ہے۔ تو اب عالم یہ ہے عزیزان محترم کہ ادھر ابراہیم کے دوسرے امتحان کی تیاری ہونے لگی کہ جان پیاری ہے کہ اللہ پیارا ہے، تو نمرود نے ایک مصنوعی جہنم تیار کروایا۔ پورا واقعہ میں آپ کو نہیں سنانا چاہتا ہوں، میں اشارے کرتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہوں عزیزان محترم کہ اب عالم یہ ہے کہ نمرود نے پورا مصنوعی جہنم تیار کروایا۔ یہ کاہے کے لیے؟ کیونکہ ابراہیم کو اگر سے تلوار سے قتل کر دیا جائے تو تکلیف کم ہوگی، آگ میں جلایا جائے تو تکلیف زیادہ ہوگی۔ اب ابراہیم سینہ سپر رکھتے ہیں یا ابراہیم کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہ کرو، نمرود سے کہیں کہ میری جان کو بخش دو؟ نہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی جان کی فکر نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کے میسج کی فکر کرتے ہیں، اللہ کے پیغام کی فکر کرتے ہیں، اسلام کی فکر کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ مذہب اسلام آگے بڑھے۔ میری جان جا رہی ہے تو جائے، میرا مال جا رہا ہے تو جائے، میری اولاد جا رہی ہے تو جائے۔ اسی لیے یہاں شکر کے سجدے ہوتے ہیں۔ زمانہ گھبراتا ہے کہ شکر کے سجدے کیوں ہوتے ہیں، وہ کیا جانے کہ شکر کے سجدے کیوں ہو رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مال جا رہا ہے مگر انہیں یہ نہیں معلوم کہ اسلام بچ رہا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جان جا رہی ہے، مگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دین بچ رہا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اسلام بچ رہا ہے بلکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں اولاد جا رہی ہے مگر شکر کے سجدے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہر ایک نہیں سمجھ سکتا ہے کہ اس کا فرق کیا ہے، یہاں تک کہ نمرود نے مصنوعی جہنم تیار کیا۔ اور عالم یہ ہے کہ جب مصنوعی جہنم تیار ہو گیا تو اب اس میں ابراہیم کو کون لا کے ڈالے؟ نمرود نے اپنا ایک دربار لگوایا، مصنوعی دربار تھا، مصنوعی جہنم تھا، جس میں اس نے اپنے سارے درباریوں کو بلایا، خود بھی تخت اقتدار پر بیٹھا تاکہ ہم ابراہیم کو دیکھیں کہ ابراہیم جل رہے ہیں۔ آگ کے شعلوں میں ابراہیم کے چیخنے کی، ابراہیم کے کراہنے کی آوازیں ہم سنیں، اس لیے نمرود آ کے بیٹھا۔ اب ابراہیم کو آگ میں کیوں کر ڈالا جائے؟ عزیزان محترم، اب شیطان نے رہنمائی کی نمرود کی۔ وہ کہتا ہے کہ منجنیق بناؤ۔ منجنیق تیار کی گئی، ابراہیم کو اس میں بٹھایا گیا اور بٹھانے کے بعد میں منجنیق کو چکر دیے جا رہے ہیں۔ سنیے گا عزیزان محترم، منجنیق کو چکر دیے جا رہے ہیں، ادھر منجنیق کو چکر دیے جا رہے ہیں، ادھر آسمان پہ ملائکہ میں اضطراب ہے، اوپر آسمان پہ ملائکہ میں تلاطم ہے، اور ملائکہ یہ کہہ رہے ہیں معبود ایک ہی بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، ایک ہی بندہ ہے جو زمین کے اوپر تیرا سجدہ کرتا ہے، کیا آج وہ بھی نہ رہے گا؟ کہا کہ جاؤ جبرائیل، اگر بچا سکتے ہو تو بچا لو۔
اگر بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ تو جبرائیل چلے اور جبرائیل آتے ہیں اور آنے کے بعد ابراہیم سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ منٹوں کا نہیں، سیکنڈوں کا معاملہ ہے کہ آ کے کہتے ہیں کہ ابراہیم منجنیق سے نکل کے آگ میں آ رہے ہیں۔ جبرائیل کہتے ہیں نبی خدا کوئی حاجت؟ کہا کہ بے شک حاجت ہے، اس لیے کہ ہر بندے کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ سے مانگے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ وصی ہو، چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو، اس کو یہ زیب دیتا ہے کہ اللہ سے مانگے، اور اللہ سے مانگنا کوئی عیب نہیں ہے، اپنے رب سے مانگنا کوئی عیب نہیں ہے۔ تو جبرائیل کہتے ہیں کہ نبی خدا کوئی حاجت؟ کہا بے شک حاجت ہے، مگر تم سے نہیں، جس سے ہے وہ خوب جانتا ہے، جس سے ہے وہ خوب جانتا ہے۔ عزیزان محترم، اب عالم یہ ہے، کہا نبی خدا کوئی حاجت، جیسے ہی کہا کہ نبی خدا کوئی حاجت، ویسے ہی عزیزان محترم اب عالم یہ ہے، عزیزان محترم جیسے ہی کہا نبی خدا کوئی حاجت، ویسے ہی ابراہیم نے کہا کہ حاجت ہے مگر تم سے نہیں، حاجت ہے مگر تم سے نہیں، جس سے ہے وہ خوب جانتا ہے۔ جس نے آگ کو لباس حرارت پہنایا تھا، اس نے لباس حرارت کو یہ کہہ کے اتار دیا کہ یا نارو کونی بردن والسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم سلامت رہ سکے۔ سنیے گا عزیزان محترم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، یعنی اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ابراہیم کی موت واقع ہو جائے، والسلام علی ابراہیم، ابراہیم سلامت رہ سکے۔ عزیزان محترم، آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم آگ میں جا کے بیٹھے اور آگ میں جا کے عبادت کرتے رہے۔ اب ابراہیم آگ میں عبادت کر رہے ہیں اور نمرود اس کے درباری دیکھ رہے ہیں کہ آگ کے شعلے ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، آگ کے شعلے ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، اور ابراہیم کا عالم یہ ہے کہ ابراہیم اس آگ کے اندر اس طریقے سے بیٹھے ہیں جیسے کوئی VIP کسی بز میں لایا جائے اور اس کے اوپر پھولوں کی بارش ہو رہی ہو، اس طریقے سے ابراہیم کے اوپر آگ کے شعلے آگ کے مس ہو رہے ہیں اور ابراہیم بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کے معجزہ، سنیے گا عزیزان محترم، یہ معجزہ دیکھ کے نہ نمرود ایمان لایا، نہ وہ درباری ایمان لائے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ آگ کا ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ہم نے کہا کل اگر نمرود ایمان لے آیا ہوتا تو آج یہ بھی ایمان لے آئے ہوتے، کل اگر نمرود ایمان لے آیا ہوتا تو آج یہ بھی ایمان لے آئے ہوتے۔ اب عالم یہ ہے کہ ابراہیم آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آگ سے نکل کے چلے گئے۔ یہ دوسرا امتحان تھا جس میں یہ ثابت کر دکھایا کہ معبود مجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے بلکہ مجھے تو پیارا ہے۔ عزیزان محترم، جب جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے آ کے کہا تھا کہ نبی خدا کوئی حاجت، جہنم تیار تھا، شعلے بھڑک رہے تھے، آگ سلگ رہی تھی، مگر ابراہیم کے ذہن کو، ابراہیم کے دماغ کو دیکھیے کہ ابراہیم کہتے ہیں کہ حاجت ہے مگر تم سے نہیں۔ رک کے ایک جملہ سنیے کہ جب نمرود کا جہنم ابراہیم کے دماغ کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکا تو ذرا سا بخار محمد کے ذہن کے اوپر کہاں اثر انداز ہو جاتا۔ عزیزان محترم، یہ دوسرا امتحان تھا جس سے گزرتے چلے گئے۔ اب اولاد کی منزل ہے، اب اولاد کی منزل ہے۔ اولاد کی منزل یوں ہے کہ ہر شخص اولاد سے محبت کرتا ہے۔ میری اولاد، میرا بیٹا، میرا وارث، میرا قبیلے کا اس سے نام چلے گا، اس سے میرے خاندان کا نام چلے گا، یہ آگے بڑھے گا۔ تو عزیزان محترم، اولاد کا معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے اولاد کا مسئلہ، اور اتنا سخت ہوتا ہے کہ فرشتے کو نہیں بھیجا
کہ اللہ فرشتے کو بھیج کے کہے کہ ابراہیم ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں، جاؤ جا کے اپنے بیٹے کو چھری کے نیچے لٹا لو اور گردن پر چھری چلا دو۔ نہیں، خواب کے پردے میں باتیں ہو رہی ہیں، خواب کے پردے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ ابراہیم مسلسل خواب دیکھ رہے ہیں کہ اسماعیل کو مقام منی پہ جیسے وہ ذبح کر رہے ہیں، مقام منی پہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو اسماعیل سے کہتے ہیں کہ میرے لال، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو مقام منی پہ ذبح کر رہا ہوں۔ کہا بابا جو حکم ملا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سنیے گا عزیزان محترم، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ دیکھیے ہمارے یہاں لکھنؤ میں اردو کی دو لفظیں بولی جاتی ہیں، ایک ہے صبر، ایک ہے شکر۔ صبر کا استعمال ہوتا ہے مصیبت کے وقت، شکر کا استعمال ہوتا ہے نعمت کے وقت۔ اگر کوئی مصیبت آئے تو کہا جاتا ہے کہ صبر کیجئے، اگر کوئی اللہ نعمت عطا کرے تو کہا جاتا ہے کہ شکر کیجئے۔ یہ صبر و شکر ہے، یہ صبر و شکر ہے۔ جب ابراہیم نے اسماعیل سے کہا کہ میرے لال، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو مقام منی پہ ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ کہا بابا جو حکم ملا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ صبر مصیبت کے وقت ہوتا ہے۔ میں کچھ یاد دلاؤں آپ کو کہ جبرائیل آئے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہجرت کر کے مکے سے مدینہ چلے جاؤ اور اپنے بستر پر اپنے بھائی علی کو سلا دو۔ علی کو بلایا، یا علی، ابھی جبرائیل آئے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج کی رات کافروں نے میرے قتل کی سازش کی ہے، کہ آج کی رات تم میرے بستر پر سو رہو گے۔ ایک جملہ کہا یا رسول اللہ، کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں یا علی، اگر تم سو رہو گے، دیکھیں کنڈیشنل جملہ ہے کہ اگر تم سو رہو گے تو میری جان بچ جائے گی۔ وہیں مولا علی نے شکر کا سجدہ کیا۔ یہ شکر کا سجدہ تلواروں کے سائے میں سونے پر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ شکر کا سجدہ اس واسطے ہو رہا ہے کہ میری جان چلی جائے مگر محمد کی جان بچ جائے۔ تو موت کو اسماعیل نے بھی قبول کیا، موت کو مولا علی نے بھی قبول کیا۔ انہیں نے صبر کہہ کے قبول کیا، انہیں نے شکر کہہ کے قبول کیا۔ فرق آپ کے سامنے ہے کہ صبر کہاں پر استعمال ہوتا ہے اور شکر کہاں پر استعمال ہوتا ہے۔ وہاں مصیبت سمجھا جا رہا ہے اس لیے صبر کہا جا رہا ہے، یہاں نعمت سمجھا جا رہا ہے اس لیے شکر کہا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، وقت کی سوئی بہت تیزی سے بھاگ رہی ہے اور عالم یہ ہے کہ مجھے اپنی منزل کی طرف پہنچنا ہے۔ یہ چند مجلسیں تمہیدی گفتگو ہے، جس کے بعد انشاءاللہ گفتگو شروع ہوگی۔ عالم یہ ہے کہ کہا کہ میرے لال، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں مقام منی پہ ذبح کر رہا ہوں۔ کہا کہ بابا جو حکم ملا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے لال، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جو حکم ملا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا، نبی کا خواب حکم کی منزل میں آتا ہے۔ تو جب ابراہیم کا خواب حکم کی منزل میں آتا ہے تو محمد کی غدیر میں بیداری کس منزل میں آتی ہے کہ سردار رسول بیداری کے عالم میں کہہ رہا ہے کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ عزیزان محترم، کہا کہ بابا جو حکم ملا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں۔ باپ و بیٹے چلے، ابراہیم و اسماعیل چلے، کپڑا لے لیا پٹی باندھنے کے لیے، ایک چھری لے لی اور گھر سے نکلے، مینا کی طرف جا رہے ہیں۔
ابراہیم و اسماعیل کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ ابراہیم کو بھی معلوم تھا، اسماعیل کو بھی معلوم تھا، ایک گلا کٹانے جا رہا ہے، ایک گلا کاٹنے جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، آج جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حسین کو، سنیے گا، اگر حسین کو معلوم تھا کہ کربلا میں شہادت ہوگی تو حسین گئے کیوں؟ میں نے کہا حسین کا معاملہ رہنے دیجئے، حسین سے بہت پہلے ابراہیم و اسماعیل جن کی یاد میں حج منایا جاتا ہے، ان کو معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا؟ کہا کہ دونوں کو معلوم تھا۔ ہر قدم جو دونوں زمین پر رکھ رہے تھے وہ اس واسطے رکھ رہے تھے کہ ہم قربانی دینے جا رہے ہیں، ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو جان بوجھ کے ہو وہ شہادت ہوتی ہے، جو دھوکے سے ہو وہ ہلاکت ہوتی ہے۔ جو دھوکے سے ہو وہ ہلاکت ہوتی ہے، جو جان بوجھ کے ہو وہ شہادت ہوتی ہے۔ عزیزوں، گفتگو انشاءاللہ آہستہ آہستہ کل آگے بڑھے گی، کیونکہ 12:42 کے اوپر اذان کا وقت ہے اور ہر شخص رونا بھی چاہتا ہے۔ مومنین اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ سبیلیں لگی ہیں، نہ مرکزی بڑی بڑی مجلسیں برپا ہو رہی ہیں، نہ انجمنیں نوحہ پڑھ رہی ہیں۔ ہر شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہوا، اذا خانہ سجائے ہوئے، کوئی گھر پہ ہی نوحہ سن رہا ہے، کوئی گھر پہ ہی ماتم کر رہا ہے۔ عزیزوں، 26 رجب سن 60 ہجری کو سوال بیعت اٹھا، آج دوسری محرم ہے۔ 26 رجب سن 60 ہجری کو سوال بیعت اٹھا۔ حسین ابن علی مسجد میں تشریف فرما ہیں، ولید کے دربار کا نامور آتا ہے، کہتا حسین آپ کو ولید کے دربار میں بلایا ہے۔ حسین نے کہا کہ ولید سے کہہ دو کہ میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد حسین ابن علی بیت الشرف میں تشریف لاتے ہیں۔ زینب کبریٰ نے پوچھا کہ ماں جائے کیا بات ہے، کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا بہن مجھے ولید کے دربار میں بلایا ہے۔ یہ سننا تھا کہ جوانان بنی ہاشم کو جب یہ پتہ چلا کہ حسین کو ولید کے دربار میں بلایا ہے تو عباس، علی اکبر، قاسم، اون محمد، مسلم ابن عقیل، محمد حنفیہ، عباس کے بھائی، جوانان بنی ہاشم حسین کا گھیر کے کھڑے ہو گئے۔ مولا میں آپ کو تنہا نہ جانے دوں گا، مولا میں آپ کو اکیلا نہ جانے دوں گا، ہم ساتھ چلیں گے۔ چاہنے والوں کا اصرار بڑھتا رہا۔ حسین نے کہا کہ دیکھو ولید نے اکیلے مجھ کو بلایا ہے، ولید نے تم کو نہیں بلایا ہے، میں جا رہا ہوں ولید کے دربار میں۔ اگر میری آواز بلند ہو تو تم ولید کے دربار کے اندر آ جانا، اور اگر میری آواز بلند نہ ہو تو تم ولید کے دربار کے اندر نہ آنا۔ حسین ابن علی ولید کے دربار میں تشریف لاتے ہیں۔ ولید تخت اقتدار پر بیٹھا ہے، اس کے پہلو میں خدا لعنت کرے مروان بیٹھا ہے، اور حسین ابن علی محمد کا نواسا، علی و فاطمہ کا بیٹا دربار ولید میں کھڑا ہوا ہے۔ ماں بھی ایک دربار میں کھڑی رہی، بیٹا بھی ایک دربار میں کھڑا رہا، بیٹی بھی شام کے دربار میں کھڑی رہی۔ اللہ اللہ، کیسے مظالم ہوئے ہیں اہل بیت کے اوپر، کیسا ظلم ہوا ہے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر۔ عزیزوں، حسین نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ یزید کا یہ پیغام ہے کہ سر دو یا بیعت کرو۔ حسین نے کہا کہ میں انکار بیعت کرتا ہوں۔ یہ کہا کہ حسین ابن علی جانے لگے باہر کی طرف تو مروان کہنے لگا ولید سے کہ اے ولید،
اگر حسین یہاں سے چلے گئے آج اکیلے تو تم حسین کی گرد پا کو بھی نہ پا سکو گے، تمہیں خون کے دریا کو عبور کرنا پڑے گا حسین تک پہنچنے کے لیے۔ یہی بحسین کے سر و تن میں جدائی کر دو، یہ سننا تھا کہ حسین ابن علی رکے اور رک کے کہا کہ اب بد کردار عورت کے بیٹے کیا کہا تو نے؟ جیسے ہی کہا کہ اب بد کردار عورت کے بیٹے کیا کہا تو نے، ویسے ہی حسین کی آواز ولید کے دربار کے باہر گئی۔ آواز ولید کے دربار کے باہر گئی، جوانان بنی ہاشم بہت تیزی کے ساتھ ولید کے دربار میں داخل ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس نے سب سے پہلے تلوار کھینچی وہ دو لوگ تھے، عباس و علی اکبر۔ تلواریں کھینچی، دوسرے ہی لمحے حسین کے سر پر تلواروں کا سایہ تھا۔ حسین نے کہا کہ ولید، یزید سے کہہ دینا میرا بھائی عباس میرے ساتھ ہے، میرا بیٹا علی اکبر میرے ساتھ ہے، میں انکار بیعت کرتا ہوں۔ گھر میں آتے ہیں، دروازے پر زینب کبریٰ کھڑی ہیں۔ ماں جائے کیا ٹھہری؟ کہا کہ بہن مجھ کو مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ 27 رجب سفر میں گزری، انتظامات سفر میں گزارے، اور 28ویں رجب کو حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا۔ حسین نانا کے مزار پر آئے، نانا کے مزار پر حسین آ کے کہتے ہیں نانا خدا حافظ، نانا اب دو شمع آ کے کون جلائے گا؟ اماں فاطمہ کی لحد کی طرف جنت البقیع میں بڑھے۔ راوی کہتا ہے کہ حسین نے دور سے ماں کی لحد کو دیکھا، اس تیزی سے حسین بڑھے کہ جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ بہت دیر کے بعد اپنی ماں کو دیکھے اور جا کے ماں کے دامن سے لپٹ جائے، ایسے حسین ماں کے تعویذ قبر سے لپٹ گئے اور لپٹ کے کہنے لگے اماں تمہیں حسین کا رونا گوارا نہیں تھا اماں؟ اماں حسین لاشیں اٹھانے کے واسطے جا رہا ہے، اماں حسین قبریں بنانے کے واسطے جا رہا ہے۔ تو قبر سے آواز آئی، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر؟ وہ فدا ہے میرے بچے پر میں قربا اس پر، شکم غیر سے گو ہے وہ میرا ہے پسر۔ اور دی صدا شہ نے ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی۔ آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار۔ پھر فاطمہ کہتی ہیں کہ اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ اللہ اللہ۔ ہاں عزیزو، قافلہ چلا گیا، مدینہ ویران ہو گیا۔ یہ قافلہ چلتے 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 آج دوسری محرم کو سرزمین کربلا پر پہنچا۔ حسین کا رہوار چلتے چلتے کربلا کی زمین پر رک گیا۔ کہا کہ عباس ذرا دوسرا رہوار لاؤ۔ دوسرا رہوار آیا، وہ بھی نہ بڑھا، مسلسل حسین رہوار بدلتے رہے، رہوار نہ بڑھا۔ اللہ اللہ، اس میں بھی مشیت خدا تھی اور امام کی مصلحت امام جانے۔ کہا کہ اس زمین کا کیا نام ہے، یہاں کے لوگوں کو بلاؤ۔ تو لوگ جمع ہوئے، کسی نے کہا مولا نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا شط فرات کہتے ہیں، کسی نے آگے بڑھ کے کہا کہ مولا یہ زمین کرب و بلا ہے، یہاں کربلا کی زمین ہے۔ حسین رہوار سے اترے، کہا بے شک یہ زمین کرب و بلا ہے۔ اپنی جیب سے ایک مٹھی خاک نکالی، کربلا سے ایک مٹھی خاک زمین سے اٹھائی، دونوں کی خوشبو سونگھی، دونوں کا رنگ دیکھا، دونوں کو ملایا، ملا کے سونگھا اور اس کے بعد زمین کربلا پر پھینک دیا۔ کہا عباس
یہاں ہمارے خیمے لگیں گے۔ عباس ہمارا سفر تمام ہوا، میں کہوں گا حسین پورا مرثیہ پڑھیے، عباس کیا تمہارے بازو کٹیں گے، علی اکبر کے سینے پر برچھی لگے گی، قاسم کا لاشا پامال ہوگا، اون محمد مارے جائیں گے، علی اصغر کے گلے پر 3 بھال کا تیر، وہ جس کو فاطمہ نے چکی پیس کے پالا تھا، وہ حسین کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، زینب نکلے گی، ارے یہ اس کو فاطمہ نے چکی پیس کے پالا ہے، اے شمر زہرا کے لال کو نہ قتل، الا لعنت اللہ علی القوم۔